الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب
وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد سب سے پہلے مبارک عید کی مبارکباد دیتا ہوں. عید کی جو سب سے اہم سنت ہے دوگانے عید کی نماز ابھی ادا کی جا رہی ہے. عید کی نماز کا طریقہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ عام نمازوں سے ذرا مختلف ہوتا ہے. پہلی رکعت میں جب امام تکبیر تحریمہ کہیں تو آپ بھی تکبیر تحریمہ کہیں, پھر توجیہ کے بعد 7 تکبیرات کہی جائیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, اس طرح سے 7 تکبیرات کہی جائے گی. ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھے اور درمیان میں موقع ملے تو تیسرا کلمہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر قرات ہوگی. پھر جب دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوتا ہے, آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے, اس کے بعد مزید 5 تکبیریں کہی جائیں گی. اس میں بھی ہر تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھے اور درمیان میں تسبیح پڑھیں. پھر قرات شروع ہو جائے گی. نماز کے بعد خطبہ ہوگا, پھر مختصر سی ترجمانی ہوگی. تو نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جائیں اور صفیں ترتیب سے کھڑے ہو جائیں. امام سے پہلے کھڑے نہ ہو جائیں, ان کے آگے کھڑے نہ ہو جائیں, بلکہ امام سے پیچھے رہا جاتا ہے. آگے کھڑے ہوگی تو پھر نماز نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے صفیں درست کریں, آگے پیچھے نہ ہو. جو ترتیب پہلے سے مقرر کی گئی ہے اس ترتیب پر کھڑے رہیں. الصلاة جامعة. صف درست کریں, صفیں درست کریں. اللہ اکبر.
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہمیں سلامتی سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں محبت سکھلاتا ہے، ہمارا دین ہمیں غریبوں کا تعاون کرنا سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ پر لانے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم اپنے پیغام سے پیچھے نہ ہٹیں۔ دنیا کی طاقتیں جن کے پاس کوئی پیغام نہیں ہے، جن کے پاس کوئی دین نہیں ہے، جن کا شریعت سے کوئی ناتا اور تعلق نہیں ہے، وہ اپنے سرپھرے جذبات کا کھل کر اظہار کرتے ہیں، تو ان کے جواب میں ہم بھی اپنے آپ سے بے قابو نہ ہو جائیں، اپنے دین کے دائرے سے نہ نکلیں۔ ہمیں جو بھی کریں شریعت کی روشنی میں کریں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کا پیغام دیتا ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے حلال چیز کو بھی اللہ کے لیے چھوڑنے کا ہمیں پیغام دیتا ہے۔ تو یہی پیغام پوری زندگی میں ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے صبر کا دامن چھوٹنے نہ پائے، استقامت کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ یہ عید کا ہمیں پیغام ہے۔ دوسری چیز، دن گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، تو یہ دن کا گزرنا، مہینوں کا گزرنا، سال کا گزرنا یہ پیغام دیتا ہے ہمیں کہ دنیا میں کوئی طاقت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، دنیا میں کسی کو ہمیشگی نہیں ہے، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ تو ہمیں اس سے ایک تو یہ پیغام لینا ہے کہ ہمیں دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہنا ہے، دنیا کی زندگی ہی کو ہمیں سب کچھ نہیں بنانا ہے، بلکہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ایک ذریعہ اور ایک میدان بنانا ہے۔ یہاں رہ کر جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، جہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، جہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں جواب دینا ہے، اس زندگی کو تیار کرنے کے لیے اس دنیا کی زندگی کو ہمیں ذریعہ بنانا ہے۔ وہ غلطی پر ہے، وہ دھوکے میں ہے جو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اپنی آخرت کو دنیا کی چند کوڑیوں کے لیے برباد کرتا ہے۔ اللہ نے کہا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس سے دوسرا پیغام ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا میں کوئی طاقت چاہے کتنی ظالم ہو، چاہے کتنی مضبوط ہو، اس کو ہمیشگی نہیں ہے۔ سورج کو ہم دیکھتے ہیں جب پوری طرح آسمان کے درمیان میں سب سے اوپر چلا جاتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب سب سے اونچا میں ہوں، سب سے بلند میں ہوں، سب سے بڑا میں ہوں، جب یہ غرور اس کو ہونے لگتا ہے پھر سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، سورج کو زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کی جو طاقت ظلم و ستم کو اپنا وتیرہ بناتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، جب یہ گھمنڈ اس کو تکبر کے آسمان پر پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے زوال کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ نے فرعون کو دیکھا، حامان کو دیکھا، قارون کو دیکھا، بڑے بڑے ظالموں کو دیکھا جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، کیا حشر ہوا؟ آج کوئی نام جاننے والا نہیں ہے۔ اگر تاریخ میں تذکرہ نہ ہوتا، قرآن نے تذکرہ نہ کیا ہوتا، کوئی ان کا نام تک نہ جانتا۔ آج دنیا ان پر لعنت کرتی ہے، آج دنیا ان پر نفری کرتی ہے، تو یہی آج کے ظالموں کا بھی انجام ہوگا اگر انہوں نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا۔ تو ہمیں پست ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، بزدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے، نیک اعمال سے اپنی زندگی کو منور کرنا چاہیے، اچھے اخلاق ہمیں اپنانے چاہیے، شریعت کے تابع بن کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچ کر رہیں گے، اللہ کی اطاعت کے تابع ہو کر رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم جمے رہو گے، ڈٹے رہو گے،
اللہ کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کرو گے اور اللہ کے احکام کے تابع بن کر رہو گے، اس کی نافرمانی سے بچ کر رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ میرے نوجوانوں، آپ امت کا مستقبل ہیں، آپ ہماری امید ہیں۔ آپ اچھے تو ملت اچھی ہوگی، آپ پھسل گئے پوری امت کا مستقبل پھسل سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی حفاظت کریں، اپنی زندگی کو، اپنی قیمتی نوجوانی کو بیکار چیزوں میں ضائع نہ کریں، نشے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ سوشل میڈیا اور موبائل کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کی جو برائیاں ہیں، جو ہمارے مستقبل کو کھوکھلا کر رہی ہے، جو ہماری طاقت اور انرجی کو برباد کر رہی ہے، جو ہماری روحانیت کو پامال کر رہی ہے، ان چیزوں میں اللہ کے لیے آپ اپنی نوجوانی کو برباد نہ کریں۔ آپ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگائیں، آپ اپنے آپ کو ہر اس چیز کے لیے تیار رکھیں جن کا مستقبل میں آپ کو سامنا کرنا ہے۔ آپ ایمان کے اعتبار سے اپنے آپ کو پختہ کریں، اخلاق کے اعتبار سے پختہ کریں، تعلیم کے میدان میں آپ آگے بڑھیں، آپ تہذیب اور تمدن کو سیکھیں۔ آپ جو وسائل اور جس طرح کی طاقت، ہمت، حوصلہ حالات کے مقابلے کے لیے ضروری ہے، اس طرح کی طاقت، اس طرح کا حوصلہ، اس طرح کی ہمت اور اس طرح کی دیوانگی اپنے اندر پیدا کریں۔ حالات کے سامنے سرنگو نہیں ہونا چاہیے، حالات کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا نہیں چاہیے۔ یاد رکھیے، ہمارا ایمان سلامت تو ہم سلامت، ہمارا دین سلامت تو ہم سلامت۔ کوئی چیز اگر ہمارے دین سے ٹکرانے کے لیے آ جائے، ہماری شریعت سے ٹکرانے کے لیے آ جائے، تو جان دینے کی ضرورت پڑے تو جان دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ یہ امت وہ امت ہے، دشمن نے بھی اقرار کیا ہے کہ اس امت کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی شراب سے دوسروں کو محبت ہوتی ہے۔ جو قوم موت سے محبت کرتی ہے، مرنے سے ڈرتی نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے فنا نہیں کر سکتی۔ میرے نوجوانوں، اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرو، یہ جذبہ پیدا کرو، اپنے ذمہ داروں کی، اپنے قائدین کی اطاعت کرو، ان کے تابع رہ کر زندگی گزارنا سیکھو۔ آپ بڑوں کے تابع رہیں گے، کل آپ کے ہاتھ میں قیادت آئے گی تو لوگ آپ کے تابع رہیں گے۔ اپنے والدین کا ایک احترام کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، اپنے کام کو اچھے اوقات میں لگاؤ۔
گلے میں لا خالی کر دو